بھائیو اس بات پر اجماع ہے کہ ہر صاحب نصاب عاقل اور بالغ مسلمان پر اس کا جو بچت والا مال ہے جس پر سال گزر جائے، قمری سال، لیونر ایئر، تو سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ دینا اس پر فرض ہے۔ اس پہ پوری امت کا اجماع ہے، اہل سنت کا، اہل تشیع کا، جتنے اہل سنت کے آف شوٹس ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اور اسی طریقے سے اہل تشیع کے اندر چاہے وہ زیدیہ فرقہ ہو، اثنا عشری ہو، سب کا اس پر اجماع ہے کہ یہ زکوٰۃ دینی ہے ہر اس مسلمان نے جو صاحب نصاب ہو جائے سال میں ایک دفعہ، جب وہ اس تھریشولڈ پوائنٹ کو کراس کر جائے جسے ہم نصاب کہتے ہیں۔ اس حوالے سے اگر کوئی شخص یہ زکوٰۃ دے دے گا تو پھر کنز یعنی مال کا جوڑنا اس کے لیے جائز ہو، خزانہ جمع کرنا جائز ہو جائے گا اگر وہ ریگولرلی زکوٰۃ دے گا۔ ادروائز آپ نے پچھلی دفعہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 33 اور 34 اور 35 کے کانٹیکسٹ میں سن لیا کہ یہ مال جو ہے سونا اور چاندی یہ گرم کر کے ان لوگوں کے ماتھوں پر داغے جائیں گے اور ان کے پہلوؤں پر، ان کے پیٹھوں کے اوپر جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے۔ پچھلی دفعہ میں نے ڈیٹیل سے 73 منٹس اسی بھی تو گفتگو کی تھی۔ اس حوالے سے ایک موقوفاً صحیح حدیث بھی موجود ہے جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 632 نمبر، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ جو مال کسی کو حاصل ہوا اور اس کے پاس ایک سال تک پڑا رہا تو اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کے ساتھ اہل علم کے کامنٹس بھی نقل کیے ہیں اس حوالے سے کہ اگر سال گزر گیا، سال گزرنے سے جسٹ تھوڑی دیر پہلے اگر اس صاحب نصاب کے مال میں کوئی اور مال ایڈ ہو گیا تو کیا صرف سال گزرنے والے مال پر زکوٰۃ دے گا یا پورے مال پر دے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ اکثر اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ پورے ہی مال پر وہ زکوٰۃ دے گا، کیونکہ صاحب نصاب وہ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اگر وہ 12 مہینے چاند کے اعتبار سے، قمری اعتبار سے پورا ہونے سے پہلے اگر 10ویں مہینے اسے اور رقم مل گئی تو اس کے اندر ایڈ ہو گئی تو پوری کی وہ زکوٰۃ نکالے گا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ رمضان مبارک میں زکوٰۃ دینی چاہیے یا رمضان کے علاوہ بھی دے سکتے ہیں، تو اس میں رمضان کی کوئی قید نہیں، رمضان کے علاوہ بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جب بھی آپ کا لیونر ایئر پورا ہوگا آپ اس کے مطابق زکوٰۃ دیں گے۔ لیکن یہ بات صحیح ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1904، مسلم میں 2707، کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ اعمال کے ثواب کو 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ چونکہ رمضان میں ثواب اعمال کا بڑھ جاتا ہے 700 گنا تک، اور اللہ چاہے تو کسی کے لیے اس سے بھی زیادہ بڑھا دے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالی جائے، چوپڑیاں نہ لے، ٹھیک دو۔ جیسا کہ عمرے کے بارے میں صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے متفق علیہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان المبارک میں عمرہ کیا گویا اس نے حج کیا، اور مسلم کے ایک طرق میں آتا ہے اور ابو داؤد کے ایک طرق میں کہ گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا جس نے رمضان المبارک کا عمرہ کیا۔ تو اسی طریقے سے پریفریبل یہی ہے، اور ویسے بھی حساب رکھنا آسان ہو جائے گا قمری سالوں کا، کیونکہ ہم تو جو ہے وہ شمسی سالوں کے اعتبار سے چل رہے ہوتے ہیں، تو لیونر ایئر کے مطابق ہم نہیں چل رہے ہوتے، ہم سولر ایئر کے مطابق چلتے ہیں۔ تو اگر یہ لیونر ایئر کا حساب رکھنا ہے تو رمضان میں ثواب بھی زیادہ اور حساب رکھنا بھی آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اچھا بھائیو، اس بات پر بھی اجماع ہے کہ کوئی شخص اپنی زکوٰۃ پیشگی بھی نکال سکتا ہے، یعنی اگلے سال کی پہلے ہی نکال لے، اپنے پاس حساب کتاب نوٹ کر لے، اسی طریقے سے وہ ڈیلے کر کے بھی نکال سکتا ہے، اور اسی طریقے سے پر منتھ ڈیوائڈ کر کے بھی نکال سکتا ہے۔ اگر سال بعد اس کی سپوز 40,000 بن رہی ہے تو 12 مہینوں پر ڈیوائڈ کر کے ایک تنخواہ دار آدمی تھوڑے تھوڑے پیسے نکال کے اپنی زکوٰۃ دیتا رہتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے، اس پر اجماع موجود ہے۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث بھی لے کر آئے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 679 نمبر، اور ابو داؤد میں 1624، اور امام ترمذی نے اس کے ساتھ اہل علم کے کامنٹس بھی نقل کیے ہیں کہ زکوٰۃ پیشگی بھی عطا کی جا سکتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، اجماع کی روشنی میں اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں کن کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے، ان کا نصاب کیا ہے اور کتنی زکوٰۃ نکالنی ہے، یہ تینوں چیزیں، یہ انشاءاللہ اب ہم اس علمی پوائنٹ نمبر 2 میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس میں احادیث کے حوالے دے دیتا ہوں جلدی سے۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1454 نمبر حدیث، یہ ڈیٹیلڈ حدیث ہے تقریباً 2 صفحوں پر، اور تقریباً زکوٰۃ کے 80% مسائل اس صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہوتے ہیں۔ یہ بیسیکلی سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ہے جو انہوں نے حضرت انس ابن مالک کو لکھا تھا جب انہیں بحرین کا گورنر بنا کر بھیجا، تو یہ خط لکھا انہوں نے اور کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا یہ نصاب بتایا ہے، اور یہ زکوٰۃ مسلمانوں سے لینی ہے، غریبوں سے لے کر، امیروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کرنی ہے۔ وہ بڑا ڈیٹیل خط ہے، 1454 صحیح بخاری کے اندر 80% مسائل زکوٰۃ کے اس حدیث سے ثابت ہوتے ہیں۔ دوسری حدیث ہے 1459 صحیح بخاری میں 1483 اور 1499۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں 2263، 2265،
2268, اور اس کے علاوہ بھی جامع ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، الموطا امام مالک، مسند امام احمد اور بھی احادیث کی کتابوں میں ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ زکوٰۃ کے احکام و مسائل موجود ہیں. ان کی روشنی میں اور اجماع امت کی روشنی میں کل 10 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ نکالنا واجب ہے. 10. اب میں یہ 10 کی 10 چیزیں بیان کروں گا تیزی سے، اور ان چیزوں کے نام بتاؤں گا. نمبر 1، نمبر 2 ان کا نصاب، وہ تھریش ہولڈ پوائنٹ کیا ہے جو کراس ہو تو اس کے بعد زکوٰۃ شروع ہوتی ہے. اور نمبر 3 یہ بھی بتاؤں گا کہ کتنی زکوٰۃ نکالنی ہے ان چیزوں پر. نمبر 1 سونا، گولڈ اگر کسی کے پاس 20 دینار ہو تو سال میں آدھا دینار اس کی زکوٰۃ دینا ضروری ہو جاتا ہے. 20 دینار آج کل کے دور کے اعتبار سے 7.5 تولے سونا بنتا ہے، اور 1 تولہ 11.664 گرام ہوتا ہے. گرامز میں یہ نصاب بنے گا 87.48 87.48 گرام. جب کسی کے پاس اتنا گولڈ جمع ہو جائے تو اس نے اس پہ زکوٰۃ دینی ہے. کتنی دینی ہے؟ 2.5%. اور 2.5% نکالنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ جو اس کی مالیت بن رہی ہے اس کو 40 پہ تقسیم کر دیں تو 2.5% آ جائے گا. 40 پہ تقسیم کرنا ہے. دوسری چیز وہ ہے کرنسی، روپے کی شکل میں، ڈالر کی شکل میں، پاؤنڈ کی شکل میں، ریال کی شکل میں، کسی بھی شکل میں کرنسی چونکہ سونے کا ایکویلنٹ ہے. انشاءاللہ یہ اگلے پوائنٹ میں ڈیٹیل سے اس پہ بحث بھی کروں گا. یہ وہ چیز ہے جو مولوی چھپاتے ہیں اور چاندی کا نصاب لوگوں کو بتاتے ہیں تاکہ اپنی تجوریاں بھریں. حالانکہ چاندی کے نصاب سے تو ایک صحت مند جو ہے وہ بکرا بھی نہیں خریدا جاتا، جبکہ بکرے کا نصاب جو ہے بکریوں کا وہ 40 بکریوں سے شروع ہوتا ہے. وہاں 40 بکریوں سے زکوٰۃ شروع ہوتی ہے، اور یہ لوگ 38,000 روپیہ جو چاندی کا نصاب بن رہا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ بتا دیتے ہیں. وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ اس میں اگلے پوائنٹ میں بتاتا ہوں. تو کرنسی جو ہے یہ بھی سونے کے ایکویلنٹ ہے، لہٰذا وہی نصاب ہوگا 7.5 تولے سونا یا 87.48 گرام، اور اس پہ بھی 40واں حصہ یعنی 2.5% ادا کرنا ہو. تیسری چیز ہے چاندی، اگر کسی کے پاس ہو، جیسے کہ ابھی یہ آرٹیفیشل جیولری کا بھی رواج ہے اور چاندی کا بھی لوگ کام کرتے ہیں. تو چاندی کا نصاب ہے 200 درہم پر 5 درہم. چاندی کا نصاب 200 درہم پر 5 درہم ہے. تو یہ آج کل کے 200 درہم اگر چاندی کے وہ کیلکولیٹ کیے جائیں تو یہ 52.5 تولے چاندی بنتی ہے. اور اگر گرامز میں اسے 11.664 والا فارمولا لگا کر کیلکولیٹ کیا جائے تو 612.36 گرام یہ بنتا ہے چاندی کا نصاب. اس پہ بھی 40واں حصہ دینا ہوگا. 40 پہ تقسیم کریں گے یا 2.5% نکال لیں. چوتھی چیز ہے مال تجارت. مال تجارت سے مراد ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی دکان ہے، اس میں اس نے کپڑا رکھا ہوا ہے، یا میڈیکل سٹور ہے، اس میں اس نے ادویات رکھی ہوئی ہیں جو اس کے پاس رہتی ہیں، جو اس نے کاروبار کے اندر اپنا سارا مال لگایا ہوا ہے اور وہ سٹور کی انوینٹری کی فارم میں موجود ہے. اسی طریقے سے کمرشل پلاٹس ہیں کسی کے پاس، بیچنے کی غرض سے وہ پلاٹس خریدتا ہے. ویسے اگر پلاٹ ہے کسی کے پاس، جب تک اس پہ زرعی زمین کے اوپر کاشتکاری نہ کی جائے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں بنتی. وہ تو کاشتکاری کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے اگر کی جائے، ورنہ کوئی نہیں. لیکن کمرشل پلاٹس بیچنے کی نیت سے جو لیے جاتے ہیں، چاہے پراپرٹی ڈیلر لے یا عام آدمی اپنی سیونگ کو یہ کر لے، چلاک بننے کی کوشش کرے کہ وہ سونے کی بجائے پلاٹ خرید لے اور کہ جی میرے پاس سونا تو نہیں، زکوٰۃ نہیں لگے گی. تو بھائی عقل آپ کی بھی نہیں کام کرتی کہ سیونگ کے اوپر زکوٰۃ ہے. اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں آپ دے سکتے، اپنے آپ کو دے سکتے ہیں. تو کمرشل پلاٹس جو انسان نے خریدے ہوئے ہیں سیونگ کے طور پہ، ان کی بھی کیلکولیشن پر سونے کا نصاب لگے گا. اور اسی طریقے سے دکان کے اندر جو مال ڈالا ہوا ہے اس پہ بھی 40واں حصہ زکوٰۃ دی جائے گی. 5ویں نمبر پہ ہے زمین کی پیداوار، چاہے وہ غلے کی فارم میں ہو، کھجور کی پھل کی فارم میں، تو اس پہ بھی زکوٰۃ ہے. اور اس کے لیے جو تھریش ہولڈ پوائنٹ ہے، نصاب ہے، وہ ہے 5 وسق. ایک وسق جو ہے وہ 60 سا کے برابر ہوتا ہے، اور ایک سا جو ہے وہ 4 مد کے برابر ہوتا ہے، اور ایک مد 600 گرام بنتے ہیں ہمارے زمانے کے. لہذا یہ پوری ملٹیپلیکیشن کرنے کے بعد 5 وسق جو ہیں وہ بنتے ہیں آج کل کے 720 کلو گرام. تو 720 کلو گرام جس کے پاس غلہ ہوگا تو اس پر اسے زکوٰۃ دینی ہوگی، لیکن غلے کی زکوٰۃ زیادہ ہے. وہ ہم نے جو زکوٰۃ سنی سونے کی، اس سے یہ 4 گنا ہے، 10% زکوٰۃ ہے. اور وہ اس صورت میں 10% ہے، اسے عشر بھی کہتے ہیں، کہ اگر زمین کی پیداوار کو جو پانی ہے وہ بارانی ہو، زمین اس کی یعنی نیچرل اریگیشن ہو، بارش کے ذریعے یا نہر کے ذریعے پانی اس کو لگتا ہو، جس پہ اس کا اپنا خرچہ کوئی نہ آتا ہو، تو پھر عشر دیں گے 10واں حصہ، 100 میں 10 روپے. تو یہ 720 جو ہے اس کو آپ ڈیوائیڈ کر لیں 10 کے اوپر، تو یہ 72 kg اس میں سے زکوٰۃ نکالنی ہوگی. اگر زمین جو ہے وہ کنویں کے ذریعے سیراب کی جاتی ہے، ظاہر ہے اس پہ بجلی کا بل بھی دینا پڑے گا، آپ خود بھی اس پہ خرچہ کر رہے ہیں، تو شریعت نے اس میں آسانی دی ہے کہ پھر آدھا عشر دینا ہوگا، یعنی پھر زکوٰۃ جو ہے وہ 5% رہ جائے گی.
उस तरह 10%, इस तरह 5%। छठी चीज है शहद। शहद पे भी उशर है जिस तरह के गल्ले के ऊपर है, लेकिन वो उसका थ्रेशोल्ड पॉइंट है 10 मशकीज़े अगर शहद हो तो उसमें से 1 मशकीज़ा अल्लाह की राह में खर्च करना होगा। ये तो खैर मतलब यूजुअल इस तरह इस्तेमाल नहीं होती आजकल चीजें। 7वीं चीज है ऊंट। ऊंट का निसाब जो है वो सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर आया है, और बुखारी की उस डिटेल हदीस में 1454 नंबर कि 5 से कम ऊंटों के ऊपर ज़कात नहीं है। 5 ऊंट जिसके पास होंगे तो उसकी ज़कात शुरू हो जाएगी। 5 से लेकर 24 ऊंटों तक एक ही ज़कात निकालनी होगी, और वो क्या निकालनी होगी? एक बकरी देनी होगी। नॉर्मल बकरी एक, ये ज़कात बनेगी। लेकिन जैसे ही 25 ऊंट होंगे तो 25 से लेकर 35 तक अगर ये ऊंट पहुंच जाते हैं तो फिर आपको ये 35 ऊंटों के ऊपर 1 साल की ऊंटनी जो है ये ज़कात के तौर पर निकालनी होगी। और इस पे भी इजमा है कि इसके बदले सोना या करेंसी भी दी जा सकती है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके। 8वीं चीज है गाय। इस तरीके से 35 के आगे भी डिटेल चलती है सैकड़ों तक, तो अब टाइम नहीं है क्योंकि आजकल लोगों की जरूरत नहीं, लिहाजा मैं इसे छोड़ रहा हूं। 8वीं चीज है गाय या भैंस। भैंस भी गाय के हुक्म में दाखिल है। मैंने इजमा की हुज्जियत मसला नंबर 31 में यह चीज साबित की है कि उम्मत का इजमा है कि भैंस गाय के हुक्म में दाखिल होगी। 30 गायें जब हो जाएंगी तो फिर ज़कात स्टार्ट हो जाएगी, इससे पहले ज़कात कोई नहीं। और जिसके पास 30 गायें हों तो 1 साल का उसने बछड़ा गाय का वो ज़कात में देना होगा, और जिसके पास 40 हों तो वो फिर 2 साल का बछड़ा, और इस तरीके से फिर आगे इक्वेशन चलती है। 9वीं चीज है बकरियां और भेड़ें। इन पे भी ज़कात है। जिसके पास 40 बकरियां होंगी तो तब उसकी ज़कात शुरू होगी, 40 से कम पर शुरू नहीं होगी। 40 से लेकर 120 तक सही बुखारी 1454 नंबर की रोशनी में हदीस नंबर, 1 बकरी ज़कात देनी होगी। 40 बकरियों से लेकर 120 बकरियों तक जिसके पास है, और 121 से लेकर 200 तक हो तो फिर 2 बकरियां देनी होंगी, और इसी तरीके से आगे इक्वेशन चलती है। 10वीं चीज है दफीना, रकाज या मादनियात, या जमीन में से निकला हुआ माल। उस जमाने में भी सही बुखारी में आता है कि सोना किसी की जमीन से निकला है, या मादनियात निकला है, नमक निकला है, या आजकल के दौर में अगर किसी की खुशकिस्मती हो तो तेल निकला है, तो उस पर भी ज़कात होगी। दफीने के ऊपर ज़कात सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा ज़कात है इस ऊपर, और वो है 20%। 100 में 20 रुपए, 5वां हिस्सा दफीने के ऊपर। यानी कि वो 100 रुपए का माल है तो 20% देना होगा, 5वां हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करना होगा, यानी उशर से भी डबल हो गया। सबसे ज्यादा ज़कात जो है वो दफीने के ऊपर है, मादनियात के ऊपर है। अगर किसी की जमीन से कोई ऐसा खजाना निकला है तो ये सबसे ज्यादा ज़कात उसके ऊपर है। इल्मी पॉइंट नंबर 3, ये बड़ा इल्मी पॉइंट है, समझने वाला, और वो है भाइयों करेंसी नोट का मसला। ये मुश्किल तरीन टॉपिक है। करेंसी नोट है रुपए की शक्ल में, या डॉलर की शक्ल में, पाउंड की शक्ल में, यूरो की शक्ल में, या रियाल की शक्ल में। तो इस करेंसी को क्या सोने के इक्विवेलेंट लिया जाएगा या चांदी के इक्विवेलेंट लिया जाएगा? यहां पर मौलवी डंडी मारता है क्योंकि उसके मदरसे इसके ऊपर चल रहे हैं। मैं आपको हक बात बताऊंगा जो बनती है। इसको आप समझ लीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में 2 तरीके से तिजारत का सिस्टम राइज था। नंबर 1 बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम कहते हैं अशिया के बदले अशिया का लेन देन। मसलन 2 किलो गंदम देकर 1 किलो दूध किसी से ले लिया जाए, अशिया के बदले अशिया। इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। अभी भी तिब्बत साइड पे और दूर दराज के जो इलाके हैं उनमें ये बार्टर सिस्टम अब भी चल रहा है। और दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में जो सिस्टम राइज था वो मनी एक्सचेंज का था, यानी कि पैसे देकर, माल देकर उसके बदले चीजें खरीदी जाएं। और उस वक्त 2 बेसिकली जो है वो चीजें इस्तेमाल होती थी। नंबर 1 दीनार, जो गोल्ड का, सोने का कॉइन होता था, सोने का सिक्का दीनार कहलाता था, और चांदी का सिक्का दिरहम कहलाता था, सिल्वर कॉइन। क्योंकि ये दोनों प्रीसिश धाते हैं, कीमती धाते हैं। और सोना तो खुसूसन, जिस तरह लकड़ी में दियार जो है उसको कभी कीड़ा नहीं लगता और ये साल हर साल रहती है, सोना एक ऐसी धात है इस रोयर्स पे जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 100% है। यानी उसमें से अगर बिजली गुजारी जाए तो बिजली जाया नहीं होती, लेकिन सोने की तारें नहीं बनाई जा सकती। और सोने को जंग नहीं कभी लग सकता। इसको चाहे जमीन में 1000 साल के लिए भी दफना देना, सोने को जंग नहीं लगता। और ये इंसानियत को ज़ाहिर है हजारों साल से, आप से भी पहले हजारों साल से लोगों को ये बात पता थी कि सोने को जंग नहीं लगता, इसलिए सोना एज ए करेंसी अडॉप्ट किया गया, और चांदी को भी। अच्छा, इस बात पर भी उम्मत का इजमा है
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جو 20 دینار جو گولڈ تھا آج کل کے 7.5 تولے سونا بنتا ہے، اور اس زمانے کے 200 درہم چاندی جو ہے وہ آج کل کے 52.5 تولے چاندی بنتا ہے. تو 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا، ان کی ورتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں 1 تھی، اور یہ نسبت 1:7 کی بنتی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں سونا چاندی سے 7 گنا مہنگا تھا. 1 تولے سونے سے آپ 7 تولے چاندی خرید سکتے تھے، یا 7 تولے چاندی سے 1 تولہ سونا خرید سکتے تھے.